السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آج ہم اس ویڈیو میں شیخ الاسلام حافظ محمد عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار احمدی سننے سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تیسری قسط ہے اور اس میں بھی ہم درود پاک کے بارے میں ہی جو فضائل بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمائے ہیں، نقل فرمائے ہیں، وہ ہم سننے سنانے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے درود پاک کے بارے میں کثیر احادیث آپ نے نقل فرمائی اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان احادیث کی روشنی میں کہ جو ہم نے گزشتہ سنا اس سے آگے کی بات ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل صراط مستقیم حق کو سبسکرائب کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے دین کی خدمت کا جذبہ لے کر اسے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، نیکیاں ذخیرہ ہو کر جمع ہوتی رہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی بھی ہوتے رہیں۔ تو چلیے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اب درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پریشان حال ہو تو پریشانی کی حالت میں درود پاک پڑھنے کی اس کو تاکید کی جاتی ہے تاکہ وہ پریشانی دور ہو جائے۔ کیسے دور ہوگی؟ جب ایک مرتبہ پڑھے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اس طرح 10 مرتبے پڑھے گا 100 رحمتیں نازل ہوں گی، 100 مرتبے پڑھے گا 1000 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اہل سنت و جماعت نے ایک طریقہ بنایا کہ جب بھی کوئی پریشانی میں گھر جائے تو پھر 1,00,000 درود کا دستر بچھا لیا جاتا ہے، 1,00,000 درود پاک پڑھتے ہیں اس پر، آس پڑوس کو، دوست احباب کو بلا کر، تاکہ جب ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہو تو پھر 1,00,000 مرتبہ سب مل کر درود پڑھیں گے تو پھر پریشانی کہاں رہے گی، ساری پریشانی چھٹ جائے گی اس درود کی برکت سے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب ساتھ میں یہ بات بھی سماعت کیجئے کہ بیجوں پر درود پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کسی کو یہ بھی سوال ستاتا ہے تو ہم اس کا جواب دینا چاہیں گے اس حدیث پاک کے ذریعے جو ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے صحابیہ کو دیکھا کہ وہ دستر بچھا کر یعنی ایک چادر پر کچھ بینجیں کھجور کی گٹلیاں ڈال کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو ان بینجوں پر؟ صحابیہ نے جو تسبیح پڑھ رہی تھی اس تسبیح کا ذکر کیا، حضور میں یہ ذکر کر رہی ہوں، اتنا ثواب ملتا ہے اس لیے یہ ذکر کر رہی ہوں ان بینجوں پر۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابیہ سے یہ نہیں فرمایا کہ بینجوں پر اللہ کا ذکر کرنا شرک ہے، بدعت ہے، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور تسبیح عطا فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو پڑھ رہی ہو اس تسبیح سے زیادہ میں ایک تسبیح دیتا ہوں جو بہت زیادہ ثواب تم کو عطا کرے گی اللہ کی بارگاہ سے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ تسبیح ان کو عنایت فرمائی، پھر وہ تسبیح وہاں عطا کر کے آپ تشریف لے گئے۔ تو منع نہیں کیا کہ بینجوں پر مت پڑھو، اللہ کا ذکر صرف کیا کرو اپنی زبان سے، نہیں، بلکہ بینجوں پر پڑھنا جب منع نہیں کیا سرکار نے تو ثابت ہوا کہ بینجوں پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے، یعنی حضور جس کو پسند کرے وہ بھی سنت، اور پھر ایسا عمل جس کو حضور کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور نے منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت ہو جاتی ہے، تو یہ سنت ہو گئی۔ تو درود شریف اس طرح بینجوں پر پڑھنا بھی صحابہ کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اب اللہ کی تسبیح پڑھی تھی، درود تو نہیں پڑھا تھا نا صحابیہ نے، اگر ایسا کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے کوئی تخصیص نہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اس طرح رسول کا ذکر نہیں کر سکتے، ایسی کوئی تخصیص، ایسی کوئی شرط شریعت نے نہیں رکھی، بلکہ جہاں جہاں جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے
وہاں وہاں اللہ کے رسول کا ذکر بھی کیا جانا چاہیے۔ اذانوں میں ہم دیکھتے ہیں، نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں بھی اللہ نے اپنی عبادت میں نبی کے ذکر کو شریک کیا۔ بتانا مقصود یہی ہے کہ میرے حبیب کا ذکر مجھے اتنا پسند ہے کہ جہاں میری عبادت ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت سے بھی میرے حبیب کا ذکر خالی ہو، بلکہ میری عبادت میں بھی میرے حبیب کے ذکر کو شامل کر لیا میں نے۔ تو اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہم بیجوں پر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرک اور کوئی بدعت نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر ایک بزرگوں نے بڑی پیاری بات ہم کو سمجھائی ہے، وہ یہ کہ ہمارے کندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، جب کوئی خدا نخواستہ گناہ کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی برکت پر کہ سرکار نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو تمہارے نامہ اعمال میں 10 رحمتیں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو خاص توجہ دلائی گئی ان دو فرشتوں کی حرکتوں پر، ان دو فرشتوں کے لکھنے پر کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں وہ یا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھے گا تو نیکی لکھے تک یہ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تو کچھ لکھے گا نہیں، کیونکہ بندہ ایک ہی وقت میں دو کام نہیں کر سکتا، یعنی نہ نیکی کر سکتا ہے ایک ساتھ گناہ کے ساتھ، نہ گناہ کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، نہ نیکی کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے۔ نیکی کرے گا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھے گا، جب گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ درود پڑھنے والے بندے کے اعمال نامے سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو ایک درود پڑھا، دونوں فرشتے حرکت میں آ گئے۔ اب آگے حدیث پاک حضور کی یہ بھی بیان فرماتی ہے کہ جب دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رب العزت بھی اپنی شان کے لائق اس بندے کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ درود پڑھنے سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے اور درود پڑھنے والے کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، تو درود پاک کا اہتمام کریں۔ اور درود پاک دنیا کی غرض سے اگر پڑھا جائے، نیت لے کر پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت بھی، وہ مراد بھی پوری کرتا ہے۔ آخرت کی ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، آخرت کا فائدہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو پھر حدیث پاک میں آیا درود پڑھنے سے تمہارا دل پاک ہوتا ہے، اور جو دل پاک ہوتا ہے اسی میں اللہ اور اس کے رسول بستے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول انہی لوگوں کے قلوب میں تشریف لاتے ہیں، انہی کے قلوب کو اپنا مسکن بناتے ہیں جن کے دل طاہر ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی درود پاک ہے، حضور پر درود پاک پڑھنا۔ اور جب درود پاک کوئی بندہ پڑھتا ہے، کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے، تو اب اس کی فضیلت میں اور بھی احادیث کئی آئی ہیں۔ بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک نقل کر کے کہ جب کوئی امتی محبوب پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور حدیث پاک بانی جامع نقل کر کے فرماتے ہیں جب فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما تو اللہ کہتا ہے آمین، یعنی فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو اللہ کہتا ہے ان کے جواب میں آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یعنی میں نے اس کی مغفرت فرما دیا۔ کس کی مغفرت؟ درود پڑھنے والے کی۔ جو نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو حنفیوں کے نزدیک جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو امام ہو کہ مصلی ہو آہستہ آمین کہنے کا حکم دیا گیا کہ آمین، یعنی جو دعا کی گئی دعائیں سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا مانگی گئی وہ دعا اے اللہ تو قبول کر، یعنی ایسا ہی ہو جیسا ہم نے دعا کی۔ اب یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھنے والے کے بارے میں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، تو اللہ کہہ رہا ہے آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یعنی میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔
تو یہ درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔